السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول متوا کی ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایپیسوڈ نمبر 8، پہلا لمس۔ ایرا، آج شام میں تم یہ پہننا۔ سمینہ ایک بیگ ٹیبل پر رکھتی بولی، جس کو اقرا اچک کر دیکھنے لگی۔ جی ماما، سمینہ ایرا کی فرمانبرداری سے نہال ہوتی دوبارہ سے کہنے لگی۔ آج شام میں بہت سے لوگ ہوں گے، تو میں نے سیلون سے چند لڑکیاں بلائی ہیں، وہ تمہارا اور اقرا کا میک اپ کر دیں گی۔ ہماری کمپنی کا میک اپ آرٹسٹ یہاں نہیں ہے، مگر اس کے سیلون سے لڑکیاں آئیں گی، اوکے؟ تو پریشان مت ہونا۔ جی ماما۔ تب تک اقرا ایرا کا ڈریس اس بیگ میں سے نکال چکی تھی، جس کی خوبصورتی دیکھ کر ایرا نے ہونٹ واک کی شیپ میں کھولے۔ واہ ماما، یہ بہت پیارا ہے، بھابھی پر بہت اچھا لگے گا۔ اقرا کے کہنے پر ایرا نے اقرا کے ہاتھ میں پکڑے ہینگر اور اس میں لٹکے بلیک کلر کی لانگ میکسی کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میری بیٹی کو اس کا ڈریس بہت پسند آیا ہے، کیوں ایرا؟ جی ماما، یہ بہت پیارا ہے، شکریہ۔ شکریہ کیسا ایرا؟ تم جیسے مجھے اقرا عزیز ہے، بالکل ویسے ہی عزیز ہو۔ اقرا کا ڈریس بھی میں نے لیا ہے جو گرے کلر میں ہے۔ جی ماما۔ ایرا سمینہ کی محبتوں کے آگے کچھ بول نہ سکے۔ میں ذرا مارتھا کو گیسٹ لسٹ دے دوں تاکہ وہ سب دیکھ لے، کہہ کر سمینہ کلاس وال کا ڈور دھکیل کر باہر چلی گئی۔ بھابھی آئی ایم سوری، وہ کل جیمز، وہ ایسا ہی ہے، میرا کلاس فیل ہوا ہے، موج مستی کرتا رہتا ہے، تبھی وہ کل آپ کے ساتھ مجھے دیکھ کر آئی ایم سوری۔ سمینہ کو باہر جاتا دیکھتی ایرا نے اقرا کی بات پر اس کی طرف دیکھا اور وہ شرمندہ سی تھی۔ کوئی بات نہیں اقرا، اس کو اب پتہ چل گیا ہے کہ میں کون ہوں، تو بس سوری مت کہو۔ آپ نے مجھے معاف کیا؟ اقرا چہک کر بولی۔ غلطی تمہاری نہیں تھی تو معافی کیسی؟ اقرا کو دیکھتے ہوئے ایرا نے کہا۔ پر بھابھی، کوئی بات نہیں اقرا، میں ناراض نہیں ہوں، تم معافی مت مانگ۔ ہاں، جس کو مانگنی چاہیے وہ کل سے غائب ہے۔ تھینکس بھابھی۔ اقرا چہکتی ایرا کے گلے لگ گئی، جبکہ ایرا نے ایک نظر گلاس وال پر ڈالی جہاں سے مین ڈور نظر آ رہا تھا۔ ایان کی بلیک سپورٹس کار تیزی سے اندر آتی ایرا کو نظر آئی تو ایرا اقرا کو خود سے الگ کرتی بولی، چلو اب شام کی تیاری کرتے ہیں، مما ورنہ غصے ہوں گی۔ جی بھابھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گڈ مارننگ ماما، لانگ کپڑ پہنے ایان بیک یارڈ میں سمینہ کے پاس آتے بولا، جو کیٹرنگ والوں سے سٹنگ پلان ڈسکس کر رہی تھی۔ ایان کے بولنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایان علی، آپ کا شکریہ کہ آپ آ گئے، طنز کرتے سمینہ کہتی اندر جانے لگی۔ سوری ماما، نیو ایئر کی وجہ سے رات دیر تک آفس میں کام کیا، جس کی وجہ سے نہ آ سکا میں۔ ایان نے کل اپنے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ ایرا مجھے رات میں بتا چکی تھی۔ چلو تمہارا ڈریس بھی آ چکا ہے، چیک کر لو، پھر ماریا کو بتا دینا، وہ انتظار میں ہے۔ اوکے ماما۔ سمینہ کے پیچھے پیچھے ایان اندر آیا۔ کیسی ہو؟ صوفے پر بیٹھی اقرا سے ایان نے پوچھا، جس پر اقرا نے سر ہلایا۔ اوہ گوش، ایان کہہ کر اوپر چلا گیا۔ سمینہ اور اقرا کا موڈ آف تھا، وجہ کل رات ایان کا گھر نہ آنا تھا، جبکہ ایرا نے اپنی طرف سے سمینہ اور اقرا کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، مگر وہ نہیں سمجھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان کے آنے کی وجہ سے ایرا اوپر آ گئی تھی، تو کوئی کام نہ ہونے پر نہانے کا فیصلہ کرتی ایرا اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ جب بات لی، ایرا اپنا ڈریس لینے کو ڈریسنگ روم میں آئی۔ لکنگ بیوٹیفل، ایان کی آواز اور اس کو ڈریسنگ روم میں دیکھ کر ایرا وہیں رک گئی۔ ایرا جو لائٹ پنک باتھ روب میں ننگے پاؤں کھڑی تھی، ایرا کو دیکھ کر ایان نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ ایرا نے کچھ نہ کہنے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنی وارڈروب کھولی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ ایان نے کل سے چپ ایرا کو بولنے پر اکسایا، مگر وہ اس کو سرے سے نظر انداز کیے اپنی ڈریس نکالنے لگی، جس پر ایان کو غصہ آیا تو ایرا کی وارڈروب زور سے بند کر کے اس کو کندھے سے پکڑتے وارڈروب کے ساتھ لگایا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، چھوڑے مجھے، ایرا نے ایان کے ہاتھ کندھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ایان نے زور سے ایرا کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے پاس کرتے کہنے لگا۔ ایرا ایان کی گرم سانسیں خود پر محسوس کرتی سر ایک طرف کر گئی۔ غرور کس شے کا ہے تمہیں؟ میں بلا رہا ہوں، جواب دو مجھے۔ جی، کندھوں میں ہوتے درد کو ضبط کرتی ایرا بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ایرا نے ایان کو دیکھا، جبکہ ایان نے آرام سے ایرا کے بالوں میں بندھا ٹاول کھولا۔ ایرا کے بال لہراتے کمر پر جھول گئے۔ مما کو میرے نہ آنے کی کیا وجہ بتائی تم نے؟ کندھوں پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ایان نے باتھ روم کی نوٹ پر ہاتھ رکھا، جس کے کھولنے کے ڈر سے ایرا نے جلدی سے نوٹ پر ہاتھ رکھتے ایان کو روکنا چاہا۔ بتاؤ، ایرا کی طرف جھکتے ہوئے ایان نے کہا۔ خود کو مضبوط کرتی ایرا کہنے لگی، مما کو یہی کہا کہ آپ مصروف ہیں، تبھی نہیں آؤ گے آپ گھر۔ مما نے پوچھا نہیں کہ کہاں بزی تھا میں؟ میرا نوٹ کھولے ایان نے باتھ روم میں ہاتھ ڈالا، اپنی انگلیوں سے ایرا کے گیلے جسم کو چھوا تو ایرا کپکپاتی ٹانگوں سے وارڈروب سے لگ گئی۔ سردی کا احساس ایرا کو ہوا تو ایان کو الگ کرنے لگی، مگر ایان کی انگلیوں کی حرکت اپنے پیٹ سے کمر کی طرف ہوتی دیکھ کر ایرا بول اٹھی، پلیز۔ نہیں، بتاؤ کیا کہا مما کو کہ کہاں بزی ہوں میں؟ یہی کہ آپ آفس ہیں، اکھڑتی سانسوں سے ایرا نے کہا۔ ایان نے ایرا کی کمر پر دباؤ ڈالتے اس کو دوبارہ سے اپنے پاس کیا۔ ایرا بکھلاتی ہوئی ایان کے سینے سے لگ گئی۔
گڈ گرل، کمر پر تھپتھپاتے ہوئے ایان نے ایرا کے کان میں کہا۔ اپنے کان کے پاس ایان کی گرم سانسیں محسوس کرتی ایرا ایان میں سمٹ گئی۔ ویسے یہ جان لو کہ میں کل رات اسرا کے ساتھ تھا۔ تم نے اچھا کیا ماما کو سچ نہیں بتایا۔ ایرا جب ایان کے گرد اپنی باہیں پھیلانے لگی تھی، ایان کے بات پر اس کے ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ اپنی ذات کی نفی اور بے قدری پر ایرا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تب ایان نے ایرا کو خود سے الگ کیا تو تھما، کیونکہ ایرا نم آنکھوں سے ایان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ کل وہ دونوں ساتھ میں تھے، مگر ان دونوں کے ساتھ پورا سٹاف بھی تھا۔ وجہ اسرا کا فوٹو شوٹ تھا جو ایان نے ایمرجنسی میں نیو ایئر کے لیے کروایا۔ یہ شوٹ ایان کی غیر موجودگی میں ہونا تھا، مگر موڈی اسرا نے شوٹ ایان کی موجودگی میں کروانا پسند کیا، جو کل رات ایان نے کروایا۔ ایرا ان دونوں کا ساتھ ہونا سن کر پیچھے کو ہوتے ہی رخ موڑ گئی۔ ایرا، ایان کو شرمندگی ہوئی، تبھی ایرا کو پکار اٹھا، مگر بھابی، اقرا کی آواز پر ایرا نے پلٹ کر سر اٹھائے، نظروں کو جھکایا، ایان سے کہا، مجھے جانا ہے، راستہ دیں۔ ایان جو ایرا کو اپنے پاس محسوس کرنا چاہتا تھا، چاہ کر بھی ایرا کو روک نہ سکا اور سر ہلاتے ایرا کو راستہ دیا۔ ایرا تیزی سے ڈریسنگ روم سے نکلی۔ کیا ہوا بھابی، آپ ٹھیک ہو؟ ایرا جب ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اقرا نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اقرا، آپ بتاؤ، ایرا نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ تب اقرا نے بولا، وہ مما کہہ رہی ہیں کہ 6 بجے تک سیلون سے لڑکیاں آ جائیں گی، آپ تب تک تیار ہو جانا۔ صحیح، ایرا کہہ کر چپ ہوئی۔ ایان ڈریسنگ روم سے نکلتا اپنا موبائل چارجنگ سے لگانے لگا۔ اقرا ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ ایرا ڈریسنگ روم لاک کر گئی۔ لاک کی آواز پر ایان نے ڈریسنگ روم کے دروازے کو دیکھا تو بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جتنا تم کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ میں بے سکون ہو جاتا ہوں۔ ایسا کیوں؟ ایرا محمود، تمہارے آگے میری نفرت اور غصہ کچھ بھی نہیں ہے، کیوں مجھے بے بس کر رہی ہو تم؟ بیڈ پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر مارتے ہوئے ایان نے خود سے کہا، مگر جواب آنے والا وقت دے گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اکتوبر کے آخری دنوں میں گلاسگو کے اوپر سرد ہواؤں کے ساتھ ساتھ گہرے بادلوں کا بسیرا ہوا، جس سے گلاسگو کا ٹمپریچر 3-4 تک آ گیا۔ مگر سدا کے موسم کو پرے کر کے کام میں مصروف رہنے والی یہ انگریز قوم موسم کو نظر انداز کیے سنہری شام میں نکسک سے تیار ہوئے گلاسگو کے شمال کی جانب بنے ایان کے فارم ہاؤس کے باہر لگی گاڑیوں کی قطار میں اندر جانے کو بےتاب تھے۔ اسٹاف کو انویٹیشن کارڈز دکھا کر کاروں کا رخ اندر آج کے لیے بنی ہوئی پارکنگ میں ہوا تھا۔ وہاں سے لوگ نکل کر گھر کی بیک سائڈ کو راستے پر چل کر بیک یارڈ میں آتے، جس کو خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ وائٹ پھولوں، وائٹ جالی کے پردے، وائٹ صوفے، کشن، ٹیبلز اور ایک طرف بنا باربیکیو کی اشتعال انگیز خوشبو ٹھنڈے ماحول کو گرما رہی تھی۔ ڈی جے نے اپنا ماحول الگ سے گرمایا ہوا تھا۔ بیک یارڈ کے درمیان میں پلر لگا کر وائٹ پھولوں سے سجاوٹ کر کے ڈانسنگ فلور بنا ہوا تھا، جس پر منچلے وائن پکڑے میوزک کے دھن پر جھوم رہے تھے، تو دوسری طرف وائٹ شرٹ کے اوپر بلیک پینٹ اور بلیک ویسٹ کے ساتھ بیلک ہی بو ٹائی لگائے اسکاٹش ویٹرز۔ ڈش جس میں الکوہل اور نان الکوہل کے مشروبات پکڑے مستعدی سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ ہے گیو می دس ون۔ بلیک ٹو پیس پہنے بالوں کو جل سے سیٹ کیے ویرات نے ویٹر سے وائن کا گلاس لیتے ہوئے کہا، تھوڑی پینا، مدہوش مت ہو جانا۔ مدھم مگر دل فریب انداز میں آواز آئی، جو کہ ویرات سنگھ کی بیوی پیرینا سنگھ کی تھی، جو بلیک بنارسی ساڑی میں نفاست سے کیے میک اپ میں ویرات کو ہی دیکھتی بولی، ارے پتنی، یہ شراب کون سا کچھ کرتی ہے، ہم تو مدہوش آپ کو دیکھ کر ہی ہوتے ہیں۔ دل فریب انداز میں ویرات نے پیرینا سنگھ کی طرف جھک کر کہا، جس پر پیرینا سنگھ مسکراتی ہوئی پیچھے کو ہوئی۔ ہیلو ویرات اینڈ پیرانا، ہاؤ آر یو؟ اسرا کی آواز سن کر ویرات نے پلٹ کر نیچے سے اوپر تک اسرا جمال کو دیکھا، جو بلیک جالی کی شارٹ ڈریس میں بولڈ میک اپ میں ویرات کو ایک کال گرل سے زیادہ کچھ نہ لگی۔ ہے اسرا، آئی ایم گڈ اینڈ یو؟ پیرانا آگے ہوتی اسرا سے ملتی بولی، جس پر اسرا بولی، آئی ایم گڈ بٹ ٹائرڈ سو مچ۔ پیرانا نے پلٹ کر ویرات کو دیکھا، جس کو سمجھتا ویرات کہنے لگا، ڈرامے کری ہے، جتنا کل اس نے ہمیں تنگ کیا نا، ایان تھا، ورنہ اس پر کٹی کبوتری کے پر اور کاٹ دینے تھے میں نے۔ بہیو ویرات۔ اپنا رخ سیدھا کر کے پیرینا اسرا کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ ویرات نے آنکھیں گھمائی اور وائن کا سپ لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سیلون سے آئی لڑکیاں ایرا کو تیار کر کے چلی گئی تھی۔ اب ایرا مرر کے آگے کھڑی اپنے کندھے پر بلیک شال رکھتی اس کو پن کر کے اپنی بیک کور کر رہی تھی، جو کہ کمر تک ڈیپ تھی۔ اوپر سے ہیئر سٹائل بناتے ہوئے ایرا نے بال کھلے چھوڑنے کا کہا، تب ہیئر ڈریسر نے بتایا کہ اس فراک کے ساتھ میسی جوڑا ہی اچھا لگے۔ تب ایرا احتجاج بھی نہ کر سکی اور اب بلیک شال سے اپنے بیک کور کرنے کو شال کندھے سے پن اپ کر رہی تھی۔ بلو گرے لانگ میکسی، جس کے ہاف جالی کے بازو تھے، نفاست سے کہ میک اپ اقرا کمرے میں آتی بولی، بھابی تیار ہے تو نیچے چلیں؟ آئی ایرا کی آواز ڈریسنگ روم سے سن کر اقرا نے سر ہلایا اور اپنا جوڑا ٹھیک کرتی سیل سے تصویر بنانے لگی۔ کیمرہ سیٹ کر کے 2 سے 3 کلک لیے، تب کمرے میں اقرا کے پیچھے ڈریسنگ روم سے ایرا نکلی، جس کو دیکھ کر اقرا پلٹی اور بولی، ماشاء اللہ بھابی، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بلیک شفون کی لانگ گھیرے دار فراک، جس کے گلے پر بلیک سٹون ورک ہوا تھا،
शिफॉन की चूड़ी वाले बाजू, नीचे स्मोक ग्रे की हाई हील्स, डार्क ग्रे आई मेकअप और पीच लिपस्टिक के साथ पीच ब्लशन में से जूड़े में एरा का कद मज़ीद दराज होने लगा। शुक्रिया इकराब, चलो मम्मा इंतज़ार कर रही होंगी, कहती इकरा का हाथ पकड़ गई। भाभी रुकें, एक सेल्फ़ी हो जाए ज़रा। एरा को पीछे करती इकरा ने कहा, जिस पर एरा ने मुस्कुरा कर फ्रंट कैमरे को देखा जिसको इकरा ने अपने सेल में कैद किया। चले चलो भाभी, इकरा ने कहकर एरा के बाजू में बाजू डाला और वो दोनों मुस्कुराती नीचे बैकयार्ड में चली गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। कसम से इंतहा की ड्रामेबाज है। विराट ने अयान के पास जाते हुए कहा, जो सब गेस्ट से मिलकर अब बार काउंटर पर खड़ा सॉफ्ट ड्रिंक के सिप ले रहा था। विराट की झंझलाहट ज़्यादा आवाज़ पर उसकी तरफ मत बैठा। वो किसकी बात कर रहे हो तुम? सामने देखते हुए अयान ने कहा। तब विराट चबा कर बोला, तुम्हारी इसरा जमाल की। अयान होले से मुस्कुरा दिया। अयान के हंसने पर विराट को तप चढ़ी। हाँ हंस ले, एक तुझे उसके ड्रामे पसंद है। अच्छा बस बता, मामा से मिला? अयान ने विराट को टोकते हुए पूछा, जिस पर विराट ने हाँ में सर हिला दिया। गुड, अयान कहकर रश में किसी चेहरे को तलाशने लगा जिसकी नम आंखों ने अयान को उसका दोबारा सामने नहीं करने दिया। अब 5 घंटे होने को थे मगर वो तो जैसे छुप से गई थी। मराकबे से बाहर आ जाओ अयान साहब। विराट के कहने पर अयान ने चौंक कर विराट को देखा। हे लव, इस तरह की आवाज़ पर विराट ने मुंह बनाया जबकि अयान मुस्कुराकर पलटता थमा। नजरें सामने से आती इकरा के बाजू में बाजू डाले एरा पर थी। लव, इसरा ने अयान को अपनी तरफ मतवजा किया मगर उसके इन हमाक को देखते विराट और इसरा दोनों ने पलटकर एरा को देखा जब समीना के सामने झुके हुए और समीना उसका माथा चूम रही थी। एरा की खूबसूरती देखकर इसरा को अपना आप कमतर लगा जो घंटों लगाकर तैयार हुई थी, मगर एरा को देखकर अपनी तैयारी सब पानी में बहती लगी। अयान आया ममा। अयान फ़ौरन से इसरा और विराट से एक्सक्यूज़ करता समीना की तरफ बढ़ा, जहाँ एरा ने नक्सक से तैयार डार्क ग्रे 2 पीस में अपनी तरफ आते अयान को देखकर नज़रें झुका लीं मगर सर खड़ा ही रखा। उन नज़रों का झुकना अयान ने भी महसूस किया मगर नज़रअंदाज करता समीना का माथा चूमकर उसके कंधे के गिर्द हाथ फैलाया। इकरा मुस्कुराते हुए अयान के इशारे पर उसके दूसरी तरफ आए जिससे पास खड़ा मीठी एक्टिव हुआ और उनकी तस्वीर लेने लगा। एरा ने ख़ुद को गैर अहम जाना तो दूर होने लगी। समीना ने हाथ आगे करते ही एरा को बाजू के घेरे में लिया। फ्रेम मुकम्मल बना और सब ने मुस्कुराकर कैमरे की तरफ देखा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। सबसे एरा को समीना ने मिलाया ये कहकर एरा महमूद उनकी बेटी है, जिस पर एरा को कोई हैरानी ना हुई। जब अयान ही उस रिश्ते को सबसे छुपाना चाहता है तो वो क्यों उसका प्रचार करती। खामोशी से सब मेहमानों से मिलकर एरा बिकरा के साथ खड़ी थी। वहाँ जेम्स मार्टिन ब्लू जीन्स के ऊपर ग्रे हुड पहने आया, जिसको आते देखकर इकरा ने मुँह चढ़ाया जबकि एरा ने उसके आने पर कोई तवज्जो नहीं दी। हेलो एशियन ब्यूटी, हाउ आर यू? हेलो हे एंड नाउ बाय बाय। इकरा ने बाय बाय का इशारा करते हुए जेम्स मार्टिन को दफ़ा होने को कहा। इकरा के अंदाज़ पर जेम्स मुस्कुरा गया। इकरा की जानिब झुकता जेम्स कहने लगा जबकि नज़रें एरा पर ही थी। आई एम नॉट टॉकिंग विद यू, आई एम आस्किंग हर। जेम्स प्लीज़। वट? आई एम जस्ट से हेलो टू हर। नाउ डोंट बॉदर मी। हे एशियन ब्यूटी। जेम्स ने इकरा की बात को नज़रअंदाज किया और एरा की तरफ झुकते हुए बोला, जिस पर एरा पीछे को होती बोली, हेलो आई एम फाइन, नाउ गो बैक टू योर फ्रेंड्स। एरा के स्पॉट और सख्त लहजे पर जेम्स मुस्कुराता बोला, दैट्स इट, आई एम लीविंग, सी यू सून एशियन ब्यूटी एंड यू ऑल्सो। कहकर जेम्स चला गया जबकि इकरा ने उसके जाने पर सांस लिया क्योंकि जेम्स मार्टिन एक बिगड़ा हुआ एक स्कॉटिश अमीर ज़्यादा था जिसकी नज़रों में अगर कोई आ जाए उसको जेम्स मार्टिन छोड़ता नहीं। अब उसकी नज़रें एरा महमूद पर थीं। एरा बात सुनो। एरा जो जेम्स के जाने के बाद रिलैक्स हुई थी, समीना के बुलाने पर होले होले कदमों से चलती समीना की तरफ गई जहाँ पर ग्रेसफुल सी एक आंटी और अंकल खड़े थे जो कि एरा को पाकिस्तानी लगे। उनको देखकर एरा मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती बोली, अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप बच्चे? अंकल ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए एरा के सर पर हाथ रखा और पूछा, जिस पर एरा खुश दिली से बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंकल? मैं बहुत अच्छा, मुस्कुराते हुए अखलाक मान ने कहा, जिस पर मिसेज़ अखलाक मान के साथ साथ एरा और समीना मुस्कुरा दी। तब मिसेज़ अखलाक मान आगे होती हैं एरा के गले लगती बोली, वालेकुम अस्सलाम, पहचाना? सॉरी आंटी, मैंने बिल्कुल भी नहीं पहचाना आप लोगों को। दिल ने कहा ये पाकिस्तानी है तो खुशी से मिली आपसे मैं। एरा के सच्चे अंदाज़ पर अखलाक मान मुस्कुरा दिए। तब मिसेज़ अखलाक मान कहने लगी, ये हैं अखलाक मान और मैं हूँ मिसेज़ सरवरी अखलाक मान। हमारा एक बेटा है जिसका नाम है रोहान मान, जो कि तुम्हारी दोस्त नीलम हसन का मंगेतर है, और हम दोनों यानी मिस्टर एंड मिसेज़ अखलाक मान नीलम हसन के ताया ताई होने के साथ साथ तुम्हारी मामा यानी समीना सफ्तर अली के दोस्त भी हैं। मिसेज़ सरवरी अखलाक मान के तारुफ से एरा खुशदिली से मुस्कुरा गई। नीलम के मंगेतर का एरा को मालूम था मगर फैमिली से वो आज पहली बार मिली, वो भी कहाँ, ग्लासगो में। समीना हैरान सी एरा को साथ लगाती बोली, अब समझ में आया मेरा राब्ता नीलम से कैसे हुआ? जी मामा। गुड, अब बताओ कैसी है मेरी बेटी? समीना ने मिसेज़ अखलाक से मुस्कुराते पूछा, जिस पर वो मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारी नहीं हमारी बेटी बोलो।
مجھے تو ایرا نیلم کی طرح عزیز ہے۔ مسز اخلاق نے ایرا کا ماتھا چوما، جس پر ایرا مسکرا دی۔ کون کہتا تھا کہ بے نام و نشاں ہے؟ ایرا محمود کی ماں نہیں، جس نے پیدا کیا مر گئی تو جس اماں نے ایرا کی پرورش کی، لاکھ میں ایک تھی وہ عورت، زلیخا بیگم، جس نے ایک جسم فروش عورت کو مان دیا، اس کی بیٹی کی تربیت اچھے خطوں پر کی۔ اس کی تربیت کا مان ایرا محمود نے رکھا، اور اس عظیم عورت کے اس دنیا سے جانے کے بعد سمینہ صفدر علی، اس کی ماما، عرب ایک اور ماں، مسز سروری اخلاق مان۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، وہ رب تعالیٰ کسی نہ کسی کو ہمارا وسیلہ بنا دیتا ہے، بشرط یہ کہ ہمیں عاجزی اور انکساری موجود ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہیلو مسز ایان علی، ایرا نے چونک کر اپنے سامنے کھڑے ویرات کو دیکھا، پھر حیرانے لیے بولی، ہاؤ یو نو دیٹ؟ وہ ایسے کہ میں ایان کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کمپنی میں مارکیٹنگ ہیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ انڈیا میں ایان برانڈ کی جتنی بھی برانچز ہیں اس کا ہیڈ بھی میں ہی ہوں۔ ویسے میں ویرات سنگھ ہوں، اور یہ ہے میری دھرم پتنی پیرانا سنگھ۔ ویرات نے ایرا سے اپنا تعارف کروایا، تبھی ہاتھ کے اشارے سے پیرانا کو بلاتے اس کا بھی تعارف کروا دیا۔ ایرا حیران تھی کہ ایان کے ہندو دوست بھی ہیں۔ تب پیرانا مسکراتی ہوئی بولی، لگتا ہے مسز ایان علی کو ہمارا ہندو ہونا پسند نہیں آیا، یا ایان کا دوست ہونا۔ ایرا بوکھلاتی بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ایرا بولی، پیرانا تو مطمئن ہوئی، مگر ویرات نے کہا، پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی آپ سے مل کر۔ ویرات کی بات پر ایرا کی مسکراہٹ دم توڑ کے خود میں اعتماد پیدا کرتی ایرا نے پوچھا، ایسا کیوں مسٹر سنگھ؟ وہ اس لیے کہ کیسی بیوی ہو تم؟ کل تمہارے بندے نے ساری رات کام کروایا اس پرکٹی کبوتری کے فوٹوز کے لیے، خود تو رہا ہی آفس، ساتھ میں پورے سٹاف کو بھی رکھا، اسرا جمال، دا پرکٹی کبوتری کی نیو ایئر شوٹ کے لیے۔ اف، حد ہے ویسے، ویرات نے منہ بناتے ہوئے بولا، جبکہ پیرانا نے اسرا کو پرکٹی کبوتری کہنے پر ویرات کے بازو پر تھپڑ مارا۔ بازو کو سہلاتے ہوئے ویرات نے اپنی بات پوری کی۔ ایرا حیرانی سے ویرات کو دیکھنے لگی کہ ایان نے جھوٹ کیوں کہا، وہ اسرا کے ساتھ تھا۔ ویرات، بری بات ہے، دیکھو تم نے ایرا کو بھی پریشان کر دیا، پیرانا نے کہتے ساتھ ایرا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جس پر ایرا چونکتی بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو تم کہو گی ہی، اپنے بندے کو بچا کر رکھنا اس پرکٹی کبوتری سے۔ ویرات نے رازداری سے ایرا کی طرف ہوتا کہنے لگا۔ ایرا نے بس ساری لانے پر اتفاق کیا۔ وکی، مسٹر پارکر ملنا چاہ رہے ہیں تم سے، ایان نے ویرات کے پاس آتے کہا۔ ویرات ساری لاتا پیرانا کو اپنے ساتھ لیے مسٹر پارکر کے پاس چلا گیا۔ دونوں کے جاتے ایان ایرا کو دیکھنے لگا، جو اب اس کے سامنے کھڑی تھی، سر اٹھائے، نظروں کو جھکائے۔ اچھی لگ رہی ہو۔ جی، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ایان کو نہ جانے کیوں خواہش ہوئی کہ ایرا اس کے بارے میں کچھ کہے۔ ایان کے پوچھنے پر ایرا نے ایان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایرا نے پوچھا، آپ نے ویرات سنگھ کو ہمارے بارے میں کیا بتایا؟ اس نے مجھے مسز ایان علی کہہ کر پکارا۔ اپنی تعریف کی جگہ کوئی اور بات سننے پر ایان نے ماتھے پر بل لیے ایرا کو دیکھا، پھر کہا، کیا مطلب تمہارا؟ خوشمکی نظروں سے ایان نے ایرا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، مطلب یہی کہ ہمارے درمیان کانٹریکٹ ہوا جس کے تحت آپ اور میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تو ویرات سنگھ کیسے جانتے ہیں سب؟ تم مجھ سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتی، میرے معاملات سے دور رہو، ایان نے ایرا کے پاس ہوتے چبا کر کہا۔ تب ایرا ہمت کرتی کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ آپ نے کیا بتایا ویرات سنگھ کو، بس اتنا کہوں گی، جیسے کانٹریکٹ مجھ پر لاگو ہے، کیا آپ پر لاگو نہیں ہے؟ ایان کو دیکھتے ہوئے ایرا نے جاننا چاہا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا، جس پر ایرا چپ ہوتی نظروں کو جھکائے کھڑی ہوئی۔ آپ نے جھوٹ کیوں کہا کہ آپ کل اسرا کے ساتھ تھے، جبکہ مسٹر سنگھ نے کہا کل آپ سب آفس میں تھے؟ ایرا کے پوچھے گئے سوال پر ایان نے ایرا کو گھورا۔ دیٹس نن آف یور بزنس ایرا محمود، اسٹے اوے فرام مائی میٹرز، گاٹ اٹ؟ ایان نے دانتوں کو پیستے ہوئے کہنے پر ایرا نے چپ رہنا ہی ضروری سمجھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ڈنر کے بعد سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایرا مسز سروری اخلاق سے مل کر بہت خوش ہوئیں، تبھی مسز سروری ایرا کو لیے اپنے سرکل میں دوبارہ سے سب کو ملانے لگی۔ ایرا کے چہرے پر سچی خوشی پھوٹی، جس کو دور مگر نظروں میں رکھے ایان علی نے بہت دل سے محسوس کیا۔ لو، کم لیٹس ہیو ڈانس۔ اسرا وائن کا گلاس ٹیبل پر رکھتی بولی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا، وجہ ایرا کے چہرے پر چھائی سچی خوشی کو کم کرنا تھا۔ تبھی اسرا کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے ایان نے کوٹ کا بٹن کھولا اور اسرا کو لیے ڈانسنگ فلور میں آیا۔ ڈی جے کو اونچی آواز میں ایکسنٹ کے گانے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی پوزیشن لی۔ لائٹس آف ہوئیں تو سب کی توجہ اسپاٹ لائٹ کے آن ہونے پر ایان پر گئی۔ جیسے ہی میوزک آن ہوا، سب منچلوں نے ایان اور اسرا کو دیکھ کر ہوٹ کیا، او گاڈ، دے بوتھ لکنگ گریٹ، اسرا از اے ویری لکی گرل۔ اپنے پیچھے کسی کی آواز سن کر ایرا نے ڈانس فلور پر کھڑے میوزک پر جھومتے ہوئے ایان کو اور مسکرا کر اس کا ساتھ دیتی اسرا جمال کو دیکھا۔
میوزک کے بدلنے پر ایان، جس کی توجہ ایرا پر تھی، اس کے چہرے کے رنگ مان پڑتا مسکراتا ہوا اسرا کو کسی دوسرے کے حوالے کرتا ڈانس فلور سے نیچے اتر آیا۔ ایرا نے نظروں کو جھکا لیا۔ ویرات پیرانا کو لے کر فلور پر آیا۔ پیرانا کو آتے دیکھ کر اسرا مسکراتی اور ایان کے کلیگ کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ دوسری طرف ایان نے سمینا کو دیکھ کر اس کے ساتھ کھڑی ایرا کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ اس کو دیکھتی سمینا مسکراتی ایرا کا ہاتھ ایان کے ہاتھ میں رکھ گئی۔ ایرا نے حیرانی سے اپنے ہاتھ کو ایان کے ہاتھ میں دیکھا، پھر ایان کو دیکھا جو ایرا کو ہی مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تھینکس ماما کہہ کر ایان ایرا کو لیے فلور پر آیا۔ ایرا کے سامنے کھڑے ہوتے ایان نے ایرا کی برہنہ کمر پر ہاتھ رکھا۔ ایان کی ٹھنڈی انگلیاں کمر پر محسوس کر کے ایرا کانپ اٹھی۔ ایان نے ایرا کا دوسرا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور موو کرنے لگا، جس کا ساتھ ایرا کو نہ چاہتے ہوئے بھی دینا پڑا تھا۔ گانے کے بول، مدھم، لائٹس اپنے چہرے پر محسوس ہوتے ایان کی گرم سرد سی سانسیں ایرا کو سب سے بیگانہ کر رہا تھا۔ یہ احساس ہی بہت اچھا تھا کہ ایرا نے زندگی میں پہلا ڈانس کیا بھی تو کس کے ساتھ، جس کے ہر انداز، چاہے وہ طنز ہو یا لگاوٹ، ایرا اپنے دل کو ایان کی محبت میں ڈبوتا ہوا پا رہی تھی۔ ایان کی قربت کی چاہ ایرا کو ہوئی، مگر حقیقت اس کے برعکس لگی۔ ایرا نے اپنی جھکی آنکھوں کو اٹھایا تو ان کا ٹکراؤ خود کو دیکھتے ایان کی آنکھوں سے ہوا۔ ایرا فوراً سے پیچھے کو ہوئی، مگر ایان نے اپنا حصار نہ توڑا۔ ایان کی نظریں خود پر محسوس کرتی ایرا نظروں کو جھکا گئی، جس پر فدا ہوتے ایان نے اپنے لب ایرا کے ماتھے پر رکھے۔ ایرا نے اس لمس کو محسوس کرتے ہوئے ایان کے کندھے پر دباؤ ڈالتی آنکھوں کو موند گئی۔ ایان ڈریسنگ روم میں ہوئی بات اور اس سے آئی ایرا کی آنکھوں میں نمی کا مداوع کر رہا تھا۔ اپنے کندھے پر رکھے ایرا کے ہاتھ کا دباؤ جب محسوس کیا تو نرمی سے اپنا ہاتھ ایرا کے ہاتھ پر رکھا، جس سے دباؤ میں کمی ہوئی، مگر ایان نے اپنے لب ماتھے سے نہ ہٹائے، جبکہ گانا اپنے اختتام پر تھا۔ میوزک کے رکنے پر ہی سب نے تالیاں بجائیں۔ پرسوز لمحوں کی قید سے ایرا اور ایان آزاد ہوئے۔ لو، اسرا کی آواز پر ایان نے پلٹ کر اسرا کو دیکھا جو ایان کو ہی گھور رہی تھی، جبکہ ایرا ایان کے آزاد کرتی فلور سے اترتی سمینا کے پاس چلی گئی۔ میری بیٹی، مجھے بہت اچھا لگا تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر، سمینا نے ایرا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، جس پر ایرا سر ہلاتی ان کے سینے میں لگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ What's going on, love? Nothing, Isra. Come, let's have some drink. ایان کہہ کر ڈانس فلور سے نیچے اتر آیا، جس کے ساتھ اسرا بھی بار تک آتی ایان کے ساتھ کھڑی ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ Don't look at me in this way. I can feel, Ayan, your cousin is something. Her presence make me afraid. I don't like her. Please stay away from her. Stop, Isra. Come. I think you need fresh air. No, Ayan. Answer me. What did you want, Isra? What? چباتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ میری می ایان، آئی لو یو، پلیز الاؤ می ٹو بیکم دا پارٹ آف یور لائف۔ اسرا، شٹ اپ، کم ود می۔ ایان اسرا کا ہاتھ پکڑے اس کو کھینچتا اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ ایرا کی نظروں نے گیٹ تک ایان کا تعاقب کیا، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ایرا کو اپنے دل میں ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی، جس کو ایرا نے نظر انداز کیا، وجہ سامنے سے آتا جیمس مارٹن تھا۔ ہیلو اگین ایشین بیوٹی۔ جیمس کی بات کو نظر انداز کی ایرا اس کو کراس کرتی جانے لگی کہ جیمس کی بات پر رک گئی۔ I saw you with him when he was kissed you at your forehead, but I saw also when his girlfriend persuaded him to marry her. What going on, Asian's beauty? جیمس نے ایرا کے سامنے جاتے پوچھا، جس کو سنتی ایرا جو ایان کے اسرا کے ساتھ جانے پر اداس تھی، ایرا کی آنکھیں نم ہوئیں، جس کو جیمس نے بھی دیکھا، مگر ایرا نے لمبے سانس لینے شروع کیے، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر آنسوؤں نے بغاوت کر دیا۔ پلکوں کے بوجھ سے آزاد ہوتے گالوں پر موتیوں کی مانند بکھرتے گئے۔ اسموکی میک اپ کیے آنکھوں سے جب آنسو گرے، جیمس تھما، پھر آگے ہوتے ایرا کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کرنے لگا۔ ایرا فوراً سے پیچھے ہوتی آنسو صاف کرتی اندر بھاگ گئی۔ Why are you crying for that person? Asian's beauty? Is it love or pain? Tell me. ہوا میں رکے ہاتھ کو نیچے کرتے جیمس نے ایرا کے پیچھے تک نظر کی۔ جب وہ منظر سے غائب ہوئی تو جیمس نے خود سے ایرا سے پوچھا، مگر جواب I never knew a love that could be sweeter. No matter what my mind says, your music gave me feelings. Is it love? Is it love? Is it love کی سیڑھی پر دھن بجتا جیمس پارکنگ کی طرف چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات ایان گھر نہیں آیا کیا ایرا؟ ایرا صبح اٹھ کر فریش ہوتی جو نیچے آئی تھی سمینا کی بات سن کر رکی۔ نہیں ماما، شاید مصروف ہوں گے وہ، کہہ کر ایرا کچن میں گئی، جہاں مارتھا ناشتہ ٹرے میں رکھتی ایرا کو دیکھ کر رکی، پھر ایرا سے پوچھنے لگی، گڈ مارننگ میم، بریک فاسٹ از ریڈی، یو نیڈ سم تھنگ؟
No, Martha, I wanted to drink Pakistani tea, which I prepared for myself. You can do what you are doing. Sure, ma'am. کہتی مارتھا ٹرے لیے باہر چلی گئی جبکہ ایرا نے سر درد سے نجات کے لیے چائے بنائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماما، آج میری پہلی کلاس ہے، یونیورسٹی جانا ہے مجھے۔ ناشتے کے بعد ایرا نے سمینہ سے کہا جو خود بھی باہر جانے کو تیار تھی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، اپنے بیگ میں سیل رکھتے سمینہ نے کہا۔ جی ماما، کہتی ایرا اپنا بیگ لیتی سمینہ کے ہم قدم ہوئی۔ ایرا یہ رکھ لو، کار میں سوار ہوتے سمینہ نے ایک انویلپ ایرا کو دیا۔ یہ کیا ماما؟ ایرا نے انویلپ پکڑنے کی بجائے پوچھا۔ کچھ رقم ہے، تمہارے کام آئے گی، ایان سے کہوں گی تمہارا اکاؤنٹ بنوا دیے وہ، تاکہ تم کارڈ استعمال کر سکو۔ پر ماما اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی ایرا، اب تم میری اور ایان کی ذمہ داری ہو، چلو پکڑو اس کو۔ انویلپ ایرا کے پاس کرتے سمینہ نے کہا، جس پر ایرا جھجکتی ہوئی انویلپ تھام گئی۔ اللہ حافظ ماما۔ ڈرائیور نے جب کار یونیورسٹی میں پارک کی، ایرا نے سمینہ سے بولی۔ سمینہ مسکراتے ہوئی بولی، اللہ حافظ ماما کی پیاری، دل لگا کر پڑھنا، شام تک سیل بھی آ جائے گا تمہارا۔ جی ماما، کہہ کر ایرا کار سے باہر نکلی، پھر ایان کے بتائے گئے راستے پر چلتی آرٹس ڈپارٹمنٹ کے 2nd فلور کے روم نمبر 4 میں داخل ہوئی، جہاں پر فیشن ڈیزائننگ کے متعلق سارا مواد پڑا ہوا تھا۔ ایرا نے ایک نظر کھلے مگر ہوادار کمرے پر ڈالی، جس کے ایک طرف بڑے بڑے کپڑے کے تھان لٹک رہے تھے تو دوسری طرف لیڈیز اور جینٹس کی اسٹیچوز جن پر ویسٹرن ڈریسز تھے، تیسری طرف دھاگوں کا سامان پڑا ہوا تھا۔ ایک دیوار پر ملٹی میڈیا پروجیکٹر لگا ہوا تھا، تو کمرے کے درمیان میں ایک راؤنڈ ٹیبل بینچ تھا جس کے گرد کرسیاں رکھ کر اسٹوڈنٹس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ پروجیکٹر کے پاس ایک ڈائس اور ٹیبل چیئر پڑی تھی جو ٹیچر کے لیے مختص تھی۔ اس وقت کلاس میں ایرا کو ملا کر 10 لوگ تھے۔ ایرا نے ان کو دیکھ کر سر اٹھائے، نظروں کو جھکائے، شان سے چلتی ہوئی آئی اور ونڈو کی طرف دیکھے، کرسی پر اپنے بیگ رکھتی بیٹھ گئی۔ ایرا کے دروازہ کھولنے پر جو خاموشی چھا گئی، ایرا کو ایک اسٹوڈنٹس جان کر پھر سے سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ گڈ مارننگ کلاس، آئی ایم ایان علی، ہیڈ آف ایان گروپ آف گارمنٹس۔ ٹوڈے آئی ایم ہیئر فار انٹروڈکشن آف فیشن انڈسٹری اینڈ ڈیزائننگ۔ گرے چیک میں 2 پیس پہنے، بلیک شرٹ پر ریڈ ٹائی لگائے، سنجیدہ لک میں ایان علی نے اپنا تعارف کروایا۔ ایرا نے حیرانی سے ایان کو دیکھا جو اب وائٹ بورڈ پر بولڈ لیٹرز میں کچھ لکھ رہا تھا۔ فرسٹ آف آل انٹروڈیوس یور سیلف آل آف دیم۔ ایان کے کہنے پر سب نے باری باری اپنا تعارف کروایا، جس کو ایرا نے غائب دماغی سے سنا۔ ہے یو، اسٹینڈ اپ اینڈ انٹروڈیوس یور سیلف۔ ایان نے اونچی آواز میں ایرا کو پکارتے ہوئے کہا۔ سوچوں میں گم ایرا چونکتی کھڑی ہوئی۔ انٹروڈیوس یور سیلف مس، آئی ایم ایرا محمود فرام پاک، آئی ایم ان پاکستان، دیٹس اٹ۔ اٹک کر کہتی ایرا نے مختصراً اپنا تعارف کروایا اور بیٹھ گئی۔ اوکے گائز۔ ایان نے اپنا موٹیویٹنگ لیکچر دیا، فیشن اینڈ آرٹ ڈیزائن کی ہسٹری بتا کر جدید دور میں اس کی اہمیت بتائی، ساتھ میں اس کورس کی ورکشاپس اپنی کمپنی کے ویئر ہاؤس میں کروانے کا کہہ کر اپنا لیکچر اینڈ کیا۔ اس سارے عرصے میں ایان نے ایک پروفیشنل انسان کی طرح اپنا رویہ رکھا۔ ایرا نے ساری سوچوں کو جھٹک کر ایان کی طرف توجہ دی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ رات تک یہ انسان ایرا محمود کا شوہر تھا، مگر گلاسگو کی یہ نئی صبح ایان علی کو ایرا محمود کا ٹیچر بنا دے گا۔ مہارت کے ساتھ ایان نے اپنا لیکچر مکمل کیا اور اپنی فائل لے کر باہر جانے لگا تو روک کر پلٹا۔ مس ایرا محمود، کم ود می۔ ایرا نے حیرانی سے سر اٹھا کر ایان کو دیکھا مگر اس کی سنجیدگی محسوس کرتی کہنے لگی، کمنگ سر۔ اپنا بیگ لے کر ایرا ایان کے پیچھے چلتی اپنی کلاس سے باہر آئی، جہاں ایرا کو بنا دیکھے ایان 3rd فلور پر چلا گیا، جس کی پیروی ایرا نے کی۔ لائبریری میں آتے ایان نے ایک نظر خالی لائبریری کو دیکھا، پھر چلتا ایٹی سینٹر میں داخل ہوا، جس کے بائیں جانب بنے کمرے کا دروازہ کھول کر ایان اندر آیا۔ ایان کے پیچھے ایرا نے اپنے قدم آفس میں رکھے تو ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ یہ کمرہ ایک آفس کی طرح سیٹ تھا، چھوٹا مگر نفاست سے سجا ایک آفس۔ یہاں کسی کو نہیں معلوم کہ میرا اور تمہارا کیا تعلق ہے۔ یورپ اور اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ گورنمنٹ کا اصول ہے کہ یہاں پر ٹیچر کا اگر کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق ظاہر ہوا تو اسٹوڈنٹ تو اس یونیورسٹی سے جائے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو بھی فارغ کیا جائے گا۔ تو اگر تم یہ کورس کرنا چاہتی ہو تو چپ ہو جاؤ۔ جی سر۔ اور یہ رہا تمہارا سیل، سم کارڈ اس میں، اور یہ رہا کارڈ، اس میں اماؤنٹ ہے، کوڈ ہے 3434، جب چاہے اس کو استعمال کرو۔ ایان نے سائڈ ڈرا سے آئی فون کا لیٹسٹ سیل جو کہ سلور گرے کلر تھا نکال کر ایرا کے سامنے ٹیبل پر رکھا، اور ساتھ میں بینک کا کریڈٹ کارڈ بھی۔ جی، ایرا نے سیل اور کارڈ اٹھاتے ہوئے بولی، اور ایک بات، سنبھل کر رہنا، پاکستان نہیں ہے یہ۔ انگلی اٹھاتے ہوئے ایان نے سر اٹھائے، نظروں کو جھکائے کھڑی ایرا کو دیکھتے ہوئے سمجھانا چاہا، سمجھ گئی، اب تم جا سکتی ہو، مجھے بھی آفس جانا ہے۔ ڈرا کو لاک لگاتے ہوئے ایان بولا۔ ایرا فوراً سے بولی، آپ رات گھر آ گئے کیا؟ آئیں گے کیا؟ ایان نے حیرانی سے ایرا کو دیکھا۔ پوچھ اس لیے رہی ہوں ماما، اگر آپ کی غیر موجودگی کی وجہ پوچھیں تو میں ان کو بتا سکوں۔ جب ایان نے کچھ نہیں کہا تب ایرا جلدی سے بولی تاکہ ایان غلط مطلب نہ لے۔ اوکے جی۔ ایرا سیل اور کارڈ بیگ میں رکھ کر باہر چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج بس ایک ہی کلاس تھی جو ایان لے کر جا چکا تھا۔
ایرا نے یونیورسٹی کا بس کارڈ بننے کی اپلیکیشن دی. ساتھ ساتھ ایرا نے یونیورسٹی میں آرٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک دورہ کیا اور واپسی کی ریلی کے ایک اسٹوڈنٹس کی گروہ نے ایرا کو گراؤنڈ میں روکا. ہے یو دا مسلم گرل کم ہیئر. بلانڈ بالوں میں اسکاٹش نقوش کے حامل ایک ینگ لڑکے نے ایرا کو پکارا, جس پر ایرا ان کی طرف متوجہ ہوئی. یس اسپاٹ مگر سخت لہجے میں ایرا نے سر اٹھایا, نظروں کو جھکائے کہا. لک ایٹ ہر بیہیویئر بیبی لک ایٹ می رادر اسٹیئرنگ ایٹ دا گراؤنڈ. یس وائی وٹ ڈڈ یو وانٹ. ایرا نے بنا نظر اٹھائے کہا, جس پر اس گروپ کی ایک لڑکی جس نے ٹھنڈ سے بچنے کو لانگ کوٹ کے ساتھ مفلر لیا ہوا تھا اپنے ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی ایرا کے پاس آتی بولی. آر یو ایرا محمود. ایرا نے نظر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جو ایرا سے تصدیق کر رہی تھی. یس آئی ایم ایرا محمود. اوہ کہتے ساتھ ہی وہ لڑکی ایرا کے گلے لگ گئی, جبکہ ایرا حیرانی سے اس 7 رنگی بلا کو خود سے گلے لگا دیکھ رہی تھی جس کے بال 7 کلر کے رنگوں سے ڈائی ہوئے پڑے تھے. آئی ایم سوری. ہیلو آئی ایم جینی. ایرا سے الگ ہوتی جینی نے اپنا ہاتھ آگے کر کے خود کا تعارف کروایا. سوری آئی ڈونٹ ریکگنائز یو. ایرا نے کہتے ساتھ ہی ہاتھ ملایا. کاز وی ڈونٹ ہیو اینی انٹروڈیوس آور سیلف بیفور. اوکے دین ٹیل می ہو آر یو. ایرا نے بے چینی سے الگ ہوتے کہا, جبکہ جینی کا سارا گروپ جینی کو اس لڑکی سے بات کرتا دیکھ رہے تھے جس کے ریگنگ کا ان کا ارادہ تھا, مگر جینی کی وجہ سے وہ چپ چاپ کھڑے تھے. ویل آئی ایم جسمیت سنگھ سسٹر آف وراٹ سنگھ. جینی کے تعارف پر ایرا سمجھ گئی کہ جسمیت سنگھ کوئی اور نہیں وراٹ سنگھ کی بہن ہے. اٹس نائس ٹو میٹ یو جسمیت سنگھ. او نو ڈونٹ کال می جسمیت, اٹس جینی. اوکے ایرا. اوکے جینی. آؤ تمہیں سب سے ملاتی ہوں. جینی ایرا کو لے کر اس گروپ کا تعارف کروانے لگے. پھر باتوں باتوں میں ایرا کو معلوم ہوا کہ بس سب آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کا فائنل ایئر چل رہا ہے. سب سے مل کر ایرا نے گھر کی راہ لی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ بہت معصوم ہے ایان, الگ سی کشش ہے اس میں. آفس میں ڈیزائن بناتا ایان وراٹ کی آواز پر اس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگا. ایرا کی بات کر رہا ہوں میں. وراٹ چڑھتا ہوا بولا. اچھا. ایان نے اپنی توجہ ڈیزائن کی طرف کی. میں نے جینی سے کہا ہے اس کا خیال رکھے یونیورسٹی میں. اس کی ضرورت نہیں تھی وراٹ. ایان کو جینی کا کنسرن ایرا کے لیے اچھا نہ لگا, تبھی بول اٹھا. ضرورت ہو یا نہ ہو ایان علی, تمہاری بیوی ہے وہ. اس ناطے مجھے وہ بھابھی کی طرح عزیز ہے. جسے تم پیرینا کی عزت دیتے ہو ویسی میں ایرا کو دوں گا. واٹ ایور. ایان نے کہہ کر ای میل کی طرف متوجہ ہوا. تب ناک کر کے جینیفر اندر آئی جو مسکراتی ہوئی بولی, گائز آئی ہیو اے گڈ نیوز. ای میل کا جواب دے کر ایان جینیفر کی طرف متوجہ ہوا. کیا ہے وہ نیوز جینیفر. وراٹ نے پوچھا, جبکہ ایان جینیفر کو ہی دیکھ رہا تھا. وہ یہ کہ انڈین گورنمنٹ نے ہمیں آگرہ میں شو کی اجازت دے دی ہے. یہ خوشی سے جینیفر نے بتایا, جس پر وراٹ بھی مسکرا دیا. یہ تو اچھی خبر ہے. اب دلی کے بعد آگرہ میں بھی ہماری برانچ اوپن ہوگی. تم کیا کہتے ہو ایان. ویل اٹس اوکے. ایان کے سڑے ہوئے جواب پر وراٹ نے منہ بنایا, جبکہ جینیفر نے کہا, ایک مسئلہ ہے, وہ یہ کہ آگرہ میں تاج محل کی بیک یارڈ کی لوکیشن ملی ہمیں. ساتھ ساتھ ہندو انتہا پسند سے بچنے کے لیے آگرہ کی سٹی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی مسلم اپنی مذہبی رسومات پوری نہیں کرے گا. اوکے. ویسے اب میں وہاں سجدے تو کرنے سے رہا. کرو کو تیار کرو, ہم لوگ نومبر کے 2 ویک میں وہاں پر شو کریں گے. ایان نے کہہ کر اپنی توجہ ڈیزائن کی طرف دوبارہ کی, جس پر سر ہلاتے جینیفر آفس سے باہر چلی گئی. میں بھی چلتا ہوں, وراٹ نے کہا اور چلا گیا. ایان ماریا کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوا. سر دیز آر دا پکچرز آف اسرا میم شوٹس. ماریا نے کہتے ساتھ تصاویر ٹیبل پر رکھیں, جس کو ایان ایک ایک کر کے دیکھنے لگا. فائنل دیز. اسرا کی چند تصاویر الگ کر کے ایان نے ماریا کو دی, جس کو اس نے ایڈورٹائزنگ کمپنی کو دینی تھی. اوکے سر کہتی ماریا آفس سے چلی گئی. تب ایان جو رنگوں میں الجھا ہوا تھا سب سوچوں کا پرے کرتا ان رنگوں سے کھیلنے لگا. آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد ایان نے لائٹ گرے کلر کے ساتھ کاسنی کلر کے امتیاز سے ایک لانگ گھیرے دار میکسی ڈیزائن کی, جس کے گلے پر کاسنی بیل بنی ہوئی تھی جو نیچے کمر تک آتی میکسی کے گھیرے پر پھیل رہی تھی, مگر آخر تک آتی وہ میکسی کے بارڈر پر ختم ہو جاتی. ایک نظر اس ڈیزائن کو دیکھ کر ایان نے اس کو فائنل کیا اور ماریا کو ای میل کیا. ہے لو ہاؤ آر یو. اسرا اندر آتی بولی, جو آج جینس کے اوپر سلیو لیس وائٹ ہائی نیک پہنے ہوئے اپنا لانگ کوٹ بلیک کوٹ پر بازو پر رکھے کھلے بالوں کے ساتھ آفس میں آتی بولی. ایان اسرا کی طرف متوجہ ہوتا بولا, آئی ایم فائن ہنی, وٹ اباؤٹ یو. لاسٹ نائٹ یو ور ویری ڈرینک. لو forgot about last night. Okay, what are you doing here? I'm here to say you thank you, love. Last night you were with me. Accept my thanks. اسرا ایان کا لیپ ٹاپ بند کرتی اس کی گود میں آتی کہتے ساتھ ہی ایان کے لبوں پر جھکی. تبھی آفس کا دروازہ ناک ہوا. ایان نے اسرا کو پیچھے کیا. کمنگ. ایان کی اجازت دینے پر اسرا نے مٹھی بند کر کے اپنا غصہ ضبط کیا, پھر مسکراتی ہوئی نووارد کو دیکھنے لگی, مگر آنکھوں سے اس کا کچا چبا جانے کا ارادہ پکا تھا. تبھی وراٹ اندر آیا. سوری ٹو ڈسٹریکٹ بوتھ آف یو بٹ آئی ایم ان ہری. نو نیڈ وکی, سٹ. اس پرکٹی کبوتری کو تو بھیج دے, دیکھ کیسے گھور رہی ہے مجھے جیسے کچا چبا جائے گی. وراٹ نے بیٹھتے ہوئے کہا, جس پر ایان نے نام میں سر ہلایا کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تب اسرا زٹ ہوتی بولی, وکی انگلش پلیز. او نو ڈارلنگ, ٹوڈے آئی ہیو اے فاسٹ ٹو اسپیک مائی نیٹیو لینگویج.
اف وکی اور اس کے بن بلائے فاسٹ. ایان نے سر جھٹکا. لو آئی تھنک آئی شوڈ گو. سی یو ایٹ نائٹ ان مائی اپارٹمنٹ. اسرا نے ایان کی طرف جھک کر ویرات کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ویرات نے سر دوسری طرف کیا. تب اسرا نے ایان کی گال پر لب رکھے اور بائے بولتی چلی گئی. تجھے کیا ملتا ہے اس کبوتری کے ساتھ رہ کر؟ اسرا کے جانے کے بعد ویرات فوراً سے بولا. کام کی بات کریں جس کے لیے تم آئے ہو یہاں. سوال گندم جواب چنا ملنے پر ویرات نے منہ بنایا، پھر آگے ہوتے انڈیا میں ہونے والے شو کے بارے میں بات کرنے لگا. دراصل انڈیا میں فیشن شو ہو رہا ہے جس کی ایان نے رجسٹریشن فیس بھری. اب ایان ویرات کے ساتھ مل کر انڈیا کے شہر آگرہ میں تاج محل کی لوکیشن پر اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے شو کرنے جا رہا تھا. فیشن شو کی لوکیشن انڈیا گورنمنٹ نے دلی اور ممبئی میں رکھی، مگر ایان نے فیشن شو کے لیے آگرہ کو چنا. طویل مذاکرات کے بعد اب آگرہ سٹی گورنمنٹ نے ایان کو اپنے شو کے لیے تاج محل کا بیک یارڈ دے دیا. چونکہ ایان نے اس شو کے لیے ڈبل فیس ادا کی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا فیشن شو میں آنے والی تمام کمپنیاں ایان کے الگ لوکیشن ہونے پر حسد کا شکار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ایان کا آگرہ میں فیشن شو کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. ایرا اور ایان کا رشتہ کس موڑ مڑے گا؟ جی تو فرینڈس، یہ سب کچھ جاننے کے لیے انتظار کیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.